اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ پچھلی آیتوں میں بنی اسرائیل کی ناشکری کا تذکرہ چل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا تذکرہ کیا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بچھڑے کو معبود بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پر جانے پر بچھڑے کو معبود بنایا، پھر توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ قبول کی، لیکن ان کو جو ہے ایک سزا اللہ کی طرف سے ان کے لیے مقرر ہوئی کہ تمہاری توبہ اسی وقت قبول ہوگی کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا قتل کرو گے، یعنی جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا ہے ان کو قتل کیا جائے گا۔ اب یہ حکم جو تھا اس وقت اس پر عمل کیا گیا، اس کے مطابق جو ہے بنی اسرائیل کے بہت سارے لوگ مارے گئے، قتل کیے گئے، ان کی توبہ اللہ کے ہاں قبول ہوئی۔ اب یہ حکم فی نفسی کیسا ہے، اس کے بارے میں جو ہے کہ انہوں نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ بھی قبول کی، پھر بھی ان کو جو ہے قتل کرنے کا کیوں حکم دیا گیا، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی طرف سے جب کسی قوم کو معجزہ دکھایا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے معجزہ یعنی نشانی، خلاف عادت چیز، اور اللہ کی طرف سے کھلی ہوئی نشانیاں جب کسی قوم کے سامنے آ جاتی ہیں، پھر بھی وہ قوم ایمان قبول نہیں کرتی، تو پھر اللہ کی طرف سے جو ہے پکڑ آتی ہے۔ تو یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی، ان کے اوپر اللہ کی طرف سے بے شمار نعمتیں، اللہ کی طرف سے احسانات ہوئے، پیچھے بھی تذکرہ ہوا، وقتاً فوقتاً اللہ کے آگے بھی جو ہے اور بہت ساری جو ہے باتیں آئیں گی کہ ان کو اللہ کی طرف سے بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئی، اس کے باوجود جو ان کی طرف سے رد عمل ہوا، اس جو ہے یعنی اس وجہ سے جو ہے ان کو یہ حکم دیا گیا کہ ان کو قتل کیا جائے۔ ورنہ عام طور پر ہماری شریعت میں بھی جو شریعت ہمیں دی گئی آخر میں اس امت کو دی گئی، اس میں بھی یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتد ہوتا ہے، یعنی اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کی سزا موت ہے۔ البتہ یہ کہ اگر وہ توبہ کر لے اور واپس جو ہے دین میں داخل ہو جائے تو پھر اس کو جو ہے قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن یہاں پر ان کی شریعت میں یہ تھا کہ ان کو قتل بہرحال جو ہے کرنا تھا۔ تو بہرحال اصل حکمت جو ہے اللہ جانتا ہے، بہت سارے اللہ کے احکامات وہ ہوتے ہیں جس کی بے شمار، ہر حکم کی، اللہ کا کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی حکمت نہ ہو، ہر حکم کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں، اور اللہ کے بہت سارے احکامات ایسے ہیں جس کی ہر حکم کی ہر حکمت کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال ہم لوگ جو ہیں اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے اس کی حکمت کو سمجھنے کے یعنی کوئی شرط نہیں ہے کہ ہم جب تک اللہ کی حکمت کو نہیں سمجھیں گے اس وقت اللہ کے حکم کو نہیں مانیں، ایسا نہیں، بلکہ اللہ کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کا حکم ہے تو بہرحال اس کے پیچھے بے شمار حکمتیں ہیں، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک اور جو ہے بنی اسرائیل کا واقعہ جو تاریخ میں موجود ہے، قرآن مجید میں بھی اللہ نے اس کا تفصیل سے تذکرہ کیا ہے، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب تم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم تمہارے اوپر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو یعنی کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ پھر اللہ کی طرف سے تمہارے اوپر بجلی گرائی گئی، اور تم سب کو جو ہے اور تم سب دیکھتے دیکھتے تمہارے اوپر بجلی آ گئی، بجلی گر گئی، کڑک آ گئی، گرج آ گئی، اور تم سب کے سب جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ ثم بعثناکم من بعد موتکم، پھر ہم نے تم کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے ایک موقع پر کہا کہ ہم تمہاری بات پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہم اللہ کو کھلی آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے کوہ طور پر گئے تھے، جسے پیچھے تذکرہ آیا، 40 دن کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے اعتکاف کیا کوہ طور پر، پھر اس کے بعد اللہ کی طرف سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی، اللہ کی کتاب توریت کی شکل میں دی گئی۔ اب اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے واپس آئے
اور اپنی قوم کے پاس بنی اسرائیل کو. یہاں پر مسئلہ بگڑ چکا تھا, یہاں پر ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا, تو ایک دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. تو اس کے بعد جو ہے بہرحال اس سے انہوں نے توبہ کی, اور اس کے بعد ان لوگوں نے, جن لوگوں نے جو ہے یہ عمل کیا تھا, ان کو سزا دی گئی, اور یہ سب معاملہ ختم ہو گیا. اب جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت پیش کی اپنی قوم کے سامنے, کیسی مطلب ان کو جو ہے ان کی ذہنیت کیسی تھی, ان کا مزاج کیسا تھا. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے, حالانکہ وقت کے نبی ہیں, ان کے ساتھ ان کو جو ہے یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی جو ہے وہ فرعون سے ان کو نجات ملی, دریا پار کر کے آئے, معجزات انہوں نے دیکھے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اب قوم اپنے نبی کے ساتھ جو ہے کتنی بدتمیزی کر رہی. دیکھیں جب موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے توریت ان کے سامنے پیش کی اور کہا کہ اس پر عمل کرنا ہے, تو وہ کہنے لگے ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ لائے ہیں, ہم نہیں مانیں گے جب تک ہمیں جو ہے ہم خود چل کر نہ دیکھ لیں, یا پھر ہمیں خود جو ہے اس بات کا حکم نہ دیا جائے, ہم اس کو نہیں مانیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کے بعد جو ہے بنی اسرائیل کے 70 جو ہے آدمیوں کو, ایسے منتخب جو یعنی سردار قسم کے لوگ تھے, ایسے 70 لوگوں کو جمع کیا. پھر ان کو لے کر جو ہے موسیٰ علیہ السلام کو طور پر گئے, اور وہاں جا کر جو ہے اللہ کی طرف سے بہرحال ان کو جو ہے آواز سنائی گئی. انہوں نے آواز سنی, اللہ کی آواز جو ہے باقاعدہ ان کو سنائی گئی. تو پھر اس کے بعد ان کی ہردرمی دیکھیے, اس کے باوجود جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم کیسے مان لیں کہ یہ اللہ کی آواز ہے, جب تک ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے اس وقت تک نہیں مانیں گے. ایک جو ہے اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا تھا ایک موقع پر, کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. وہ اس کے مطالبے پر جو ہے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب نہیں آیا, کوئی جو ہے پکڑ نہیں آئی, اس لیے کہ وہ جو مطالبہ تھا وہ اللہ کو دیکھنے کا, اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے, اللہ کو دیکھنے کے شوق کی وجہ سے تھا. اور یہاں جو تھا کہ ہر درمی کی وجہ سے, ضد کی وجہ سے نہیں مانیں گے, جب تک ہم خود نہ دیکھ لیں اللہ کو اپنی آنکھوں سے اس وقت تک نہیں مانیں گے. تو یہ ہر درمی ایک کے بعد ایک ہر درمیاں کرتے تھے, اور ضد الٹی سیدھی جو ہے مطالبے کرتے تھے. تو جیسے انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اپنی آنکھوں سے اللہ کو نہ دیکھ لیں, تو اسی وقت ان پر اللہ کا عذاب آیا, اور وہ سارے کے سارے 70 لوگ جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے, سب کے سب اسی وقت جو ہے مر گئے. اب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے, اب میں بنی اسرائیل کے پاس سے ان کو لے کر آیا ہوں, اللہ سے ان کو جو ہے باقاعدہ ہم کلامی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام براہ راست اللہ سے بات کرتے تھے, تو یہ اللہ کی طرف سے ان کا خاص جو ہے ان کو یعنی یہ شرف اللہ کی طرف سے دیا گیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ لوگ 70 لوگ آئے ہیں, اب یہ سب ختم ہو گئے, تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس جا کر کے کیا جواب دیں گے؟ ان کی قوم ان کو چھوڑے گی کہ 70 لوگوں کو لے کے گئے اور سب کو مار دیا. تو اللہ سے جو ہے انہوں نے اکر گڑ گڑا کر اللہ سے جو ہے ان کے لیے معافی مانگی. اللہ جو ہے تو ان کو پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا, جب انہوں نے مطالبہ کیا تو نے ان کو ہلاک نہیں کیا, تو اللہ اب ہلاک مت کر. یہ پیچھے جو ہے بنی اسرائیل جو ہے یہ ان کا حال تو جانتا ہے. تو بہرحال اللہ کی طرف سے ان پر ایک اور احسان ہوا کہ وہ ان جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے جو ہے بجلی گرا کر اسی وقت ختم کر دیا گیا تھا, سب کو دوبارہ اللہ نے زندہ کیا. ثم بعثناکم من بعد موتکم, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے تم سب کو زندہ کیا تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو یہ اللہ کی طرف سے ان پر احسان ہوا. مزید یہ کہ پھر جو کتاب ان کو دی گئی توریت کی شکل میں, اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے باقاعدہ جب ان سے عہد لیا گیا, یعنی یہ ضدی قوم تھی, کوئی بات جو ہے اتنی آسانی سے ماننے والی نہیں. تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ پہاڑ کو جو ہے ان کے سروں پر ایسے لا کر کھڑا کر دیا گیا جیسے بادل ہوتا ہے. اب جو ہے ایسا لگ رہا تھا جیسے ان پر پہاڑ گرنے والا ہے. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ, قرآن مجید میں دوسری جگہ پر اس کا تذکرہ موجود ہے کہ ان کے اوپر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا اور ان سے عہد لیا گیا, یعنی آسانی سے ماننے والے نہیں, جب تک ڈنڈا دکھائیں گے نہیں, جب تک اللہ کی طرف سے کوئی جو ہے دھمکی نہ ملے اس وقت تک ماننے والے نہیں. تو اس کے بعد ان سے کہا گیا خذوا ما اتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون, کہ اس کو جو ہے مضبوطی سے تھام لو, اس پر عمل کرو, اب اس کے مطابق زندگی گزارو. اللہ کی طرف سے احکامات دیے گئے اور تمہارے اندر جو ہے اس کے ذریعے سے تقویٰ پیدا ہوگا. کہ اس طرح سے جو ہے ہر اللہ کی نعمت کے بعد جو ہے الٹی سیدھی مطالبے کرتے تھے, الٹی سیدھی جو ہے نبیوں کے ساتھ, یعنی ہمیشہ جو ہے اللہ کے نبیوں کو ستاتے آئے ہیں, نبیوں کے ساتھ جو ہے اس طرح کی بدسلوکی کرتے آئے ہیں. پھر آگے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے اور مزید ان کا تذکرہ آ رہا ہے. تو بہرحال یہ قوم وہ ہیں جن کو اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں, بہت ساری جو ہے اللہ کی طرف سے بڑے بڑے انعامات دیے گئے, لیکن ان لوگوں نے جو ہے ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے نبوت کے سلسلے کو ان کے ہاں روک دیا. پھر اس کے بعد آخری نبی جو آئے وہ ان کی نسل میں نہیں آئے, بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں
آخری نبی بھیجا. اللہ تعالیٰ بہرحال ہمیں عنایت سے صحیح سبق لینے والا بنا. آمین. الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. آمين. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله. سبحانك اللهم